الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات بقرعید کی تیاری پوری کر لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اور مزید جو بچ گیا ہے اور جو تیاریاں بچ گئی ہیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم سب کو اس قربانی کے ذریعے اپنی رضا نصیب فرمائے، تو ہم لوگ کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ آپ یہ ٹاپک دیکھ رہے ہوں گے کہ عید کی نماز کا طریقہ، چونکہ یہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے یہ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، ایک عید الفطر پر اور ایک عید الاضحیٰ جو بھی کل آئے گی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ہے نا۔ تو اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں اس کا طریقہ۔ اب نماز پڑھتے وقت امام صاحب بتاتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں ہم، تو اس کو کیسے آخر یاد رکھیں کہ ہم نماز جب پڑھیں تو اپنے بل بوتے پر کہیں کہ پڑھیں، کہ خود اپنے ذہن میں رہے اور ہم پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب ہاتھ باندھ لیے اور ہم ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، یا پھر بغل والے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھا ہے یا چھوڑا ہے۔ تو ان سب باتوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ کہ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ آپ یہ ٹوٹل جان لیں کہ 6 زائد تکبیریں تو ہیں ہی، ہے نا، یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ 6 زائد تکبیریں ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیرات ہیں، ٹھیک ہے، پھر دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں۔ اب پہلی رکعت میں 5 تکبیرات کیسے ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ امام صاحب جب کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لیں گے، آپ ایک مرتبہ ہوا ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہو گیا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، 4 مرتبہ ہوا۔ پھر امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، ابھی 4 تکبیرات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، 5 تکبیرات ہو گئے۔ تو اس طرح آپ یاد رکھیں گے کہ ہر رکعت میں 5 تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے جیسے عام نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب باقی بعد پھر 2 ہی مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے پہلی رکعت میں، یاد رکھیے گا۔ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے۔ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے، اور وہ تو کنٹینیو ہوتا ہے کہ امام صاحب تکبیر کہہ کے کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور پھر رکوع میں چلے گئے، یہ تو ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ کئی لوگوں کو دوسری رکعت میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی، کیسے؟ اللہ اکبر ثنا پڑھیں، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھنا ہے، پھر 2 مرتبہ تکبیر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، اور امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، آپ خاموش رہیں گے، آمین کہیں گے، دھیرے کہیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب کوئی سورہ پڑھیں گے، آپ خاموش رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں چلے جائیں گے، یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اس میں بھی 5 تکبیرات ہیں۔ امام صاحب جیسے ہی کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک تکبیر، اس کے بعد پھر امام صاحب کو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد خاموش رہیں گے ہم سب، آمین کہیں گے آہستہ۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے امام صاحب، ہم خاموش رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اب کیا ہوگا کہ اب ہاتھ چھوڑنے کی باری ہے، تو امام صاحب 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑیں گے اللہ اکبر کہہ کے، تو 3 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ 3 کے بعد پھر تکبیر جب کہی جائے گی تو رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو جیسے ہی کھڑے ہوں گے ویسے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پھر چھوڑنا ہے، 4 مرتبہ، 1 مرتبہ رکوع میں جاتے وقت کہیں گے، یہ 5 مرتبہ، یعنی پہلی رکعت میں بھی اللہ اکبر 5 مرتبہ کہنا ہے، دوسری رکعت میں بھی 5 مرتبہ کہنا ہے، پہلی رکعت میں 2 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑنا ہے، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑنا ہے۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کا مجموعہ آپ یاد رکھیں گے کہ کب چھوڑنا ہے، اور پہلی رکعت میں 2 ہی چھوڑنا ہے، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ چھوڑنا ہے، تو آپ کو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے اور 2 بار ویڈیو دیکھ لیں گے، آپ پھر سوچیں گے آپ کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جب آپ ذہن میں اس کو گھمائیں گے
تو کنفیوژن ہوگا نا، ارے یہاں کیسے تھا، پھر ایک بار ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ بھول جائیں گے کہ وہ جو آپ بھول رہے ہیں نا وہ بھول جائیں گے کہ ہم کیسے بھول رہے تھے، ہے نا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور عید کی نماز کا طریقہ وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اس ٹرک سے آپ یاد رکھیں گے نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ذہن سے یاد جو ہے ذہن میں اس کے مطابق نماز پڑھتا ہوں اور کبھی کنفیوز نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے دیکھ کر یاد رکھیں گے انشاءاللہ، دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔